بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق وهو اصدق الصادقین اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم فلما انجاهم اذا هم يبغون في الارض بغير الحق يا ايها الناس انما بغيكم على انفسكم متاع الحياة الدنيا ثم الينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون صدق الله العلي العظيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ آج ابھی اس وقت سورہ یونس کی آیت نمبر 23 کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا، جس کا ترجمہ یہ ہے اس کے بعد جب خدا نے انہیں بچا لیا تو پھر وہی لوگ ایک دم سے زمین میں ناحق بغاوت کرنے لگے۔ آئے لوگوں، تمہاری بغاوت خود تمہارے ہی خلاف ہے، کیونکہ یہ دنیا کے صرف چند دن کے مزے ہیں جو تم لوٹ لو، پھر تو تمہیں ہمیشہ کے لیے ہماری ہی طرف پلٹنا ہے۔ اس وقت ہم تمہیں بتا دیں گے کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو۔ دنیا کی زندگی اگر صرف دنیاوی مال اور مادی منافع کے حصول یا حصول لذات کے لیے گزاری جائے تو اس کا حال یہی ہے کہ انسان مال سمیٹتے سمیٹتے، کاروبار جماتے جماتے، اولاد کو سیٹ کرتے کرتے جب اپنی پوری بہار پر پہنچتا ہے تو اس کی موت کا حکم اس کے سر پر آ پہنچتا ہے۔ آنن فانن سب کچھ چھوڑ کر چلتا بنا، اور یہ تمام چیزیں، مال، اولاد، گھر بار، اس کے لیے کٹے بھوسے کی طرح بالکل بے معنی اور بیکار ہو کر رہ گئیں۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ جب موت کا وقت آتا ہے تو سب سے پہلے مرنے والے کے سامنے اس کا مال مجسم ہو کر آتا ہے۔ مرنے والا بڑی حسرت سے اسے کہتا ہے کہ میں نے خون پسینہ ایک ایک کر کے تجھے کمایا اور جمع کیا، بتا آج تمہیں کہ کیا کمائے گا؟ مال کہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ میں تجھے قبر و کفن فراہم کر سکتا ہوں۔ مرنے والا یہ سن کر مایوس ہو جاتا ہے۔ پھر اس کی اولاد اس کے سامنے مجسم ہو کر آتی ہے، وہ اولاد سے بھی یہی سوال کرتا ہے۔ اولاد کہتی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنے کاندھوں پر اٹھا کر تم کو تمہاری قبر تک پہنچا سکتے ہیں۔ مرنے والا جب اولاد سے بھی مایوس ہونے لگتا ہے تو وہ اپنے سامنے ایک حسین و جمیل وجود کو اپنے قریب دیکھتا ہے، جو اس کا بازو تھام کر کہتا ہے کہ نہ گھبرا، میں قبر میں، حشر و نشر میں، میزان و صراط پر، غرض ہر جگہ اور ہر مرحلے پر تیرے ساتھ رہوں گا، یہاں تک کہ جنت میں تجھے پہنچا دوں گا۔ مرنے والا پوچھے گا تم کون ہو؟ وہ کہے گا میں تیرا وہ اچھا عمل ہوں جو تو بڑی ناگواری کے ساتھ انجام دیا کرتا تھا۔ پتہ چلا کہ اصل کمائی اچھے اعمال ہیں، اور اعمال کے ساتھ گناہوں سے بچنا بھی ہے۔ ہم اعمال تو کرتے ہیں مگر دوسرے لوگوں کی عیب پوشی نہیں کرتے۔ بحار الانوار کی جلد 73 صفحہ 361 پر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے مومن بندے پر 40 پردے ہوتے ہیں، چنانچہ جب وہ کوئی بڑا گناہ کرتا ہے تو اس سے ایک پردہ اٹھا لیا جاتا ہے۔ پھر جب اپنے کسی مومن بھائی کی عیب جوئی کرتا ہے جسے وہ جانتا ہے تو باقی پردے بھی اس سے اٹھا لیے جاتے ہیں، اور وہ پردوں کے بغیر رہ جاتا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ آسمان پر فرشتوں کی زبان میں ذلیل و رسوا ہو جاتا ہے، اور زمین پر لوگوں کی زبان میں۔ حضرت علی علیہ السلام کی حدیث ہے بحار الانوار کی جلد 73 صفحہ 355 پر، ہر بندے پر 40 پردے ہوتے ہیں جب تک کہ وہ 40 کبیرہ گناہ نہیں کرتا۔ جب بندہ 40 کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کر لیتا ہے تو سارے پردے اس پر سے اٹھا لیے جاتے ہیں۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بحار الانوار کی جلد 73 صفحہ 362 پر ہے یہ حدیث کہ مومن کے لیے 72 پردے ہوتے ہیں۔ جب وہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اس سے ایک پردہ اٹھا لیا جاتا ہے، اور اگر اس سے توبہ کر لے تو خداوند متعال وہ پردہ اسے واپس کر دیتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ 7 پردے اور بھی۔ حضرت علیہ السلام کی حدیث بحار الانوار کی جلد 71 صفحہ 192 پر، پس بزرگ و برتر ہے وہ قوی ذات، اور کس قدر کریم و بردبار ہے، اور تو اے ذلیل و پست انسان کس قدر اس کی نافرمانی پر جری ہے۔
حالانکہ تو اس کی پردہ پوشی کی حفاظت میں زندہ ہے، اس کے وسیع فضائل کے سائے میں کروٹیں لے رہا ہے، اس نے تجھ سے اپنے فضل کو روکا نہیں، تجھ سے اپنے پردے کو ہٹایا نہیں، بلکہ تو لمحہ بلمحہ اس کی نئی نعمتوں سے بہرہ اندوز ہوتا رہتا ہے، یا جب تو برائی کرتا ہے تو وہ تجھ پر اپنی طرف سے پردہ ڈال دیتا ہے، یا تجھ سے کسی مصیبت کو دور کر دیتا ہے۔ یہ تو تیری نافرمانی کی صورت میں ہے۔ اگر تو اس کی اطاعت کرے تو پھر وہ تیرا کیسا خیال رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔